بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کی کثرت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ حضرت شیخ علی بن ابی نصر الحیتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں کوئی شخص حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر صاحب کرامت نہیں دیکھا۔ جس وقت بھی کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت دیکھنا چاہتا تو وہ دیکھ لیتا۔ شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جس قدر تواتر کے ساتھ منقول ہیں اور کسی ولی کی نہیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کثرت کے ساتھ معتبر اور سکہ راویوں کی زبانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ہم تک پہنچی ہیں اور کسی ولی کی کرامات نہیں پہنچی۔ اسی طرح امام ابن تمیمہ کا قول ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات حد تواتر کو پہنچ گئی ہیں۔ واضح رہے کہ کسی نبی کا معجزہ اس کے ولی کی کرامت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تخت بلقیس کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لانے کے سلسلے میں دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی معجزہ تھا جو اس ولی کی کرامت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اس بات سے اس ولی کے بلند مرتبے کے ساتھ ساتھ اس کے نبی کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم کرامات کے ذریعے سید عالم نور مجسم سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو ظاہر کیا ہے، جن سے نہ صرف آپ کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے بلکہ آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کا بھی اظہار ہوتا ہے، کیونکہ جس نبی کے امتی کا یہ حال ہو تو اس کے نبی کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن ذات و صفات سے اللہ تعالیٰ کے حسن ذات و صفات ازلی کو ظاہر فرمایا، اسی طرح سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ذات صفات سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن ذات و صفات کو ظاہر کیا، اس لیے آپ مظہر جمال مصطفی ہیں۔ پیارے دوستو، شریف التواریخ میں مسالک السالکین سے یہ لکھا ہے کہ حضرت مخدوم گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب مقالات عالیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و مناقب کثیرہ اس قدر ہیں کہ اگر زمین کے درخت کے پتے کاغذ بن جائیں اور شاخیں قلم بن جائیں اور تمام مخلوق زمین و آسمان جمع ہو کر ان کو لکھیں تو ہرگز ختم نہ ہوں گے، بلکہ لکھنے والے عاجز و قاصر آ جائیں۔ شیخ نور اللہ صورتی نے اپنی ایک منسوب فارسی منقبت میں جو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھی ہے فرماتے ہیں کہ اگر آسمان کاغذ بن جائے اور 7 سمندر سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام مخلوق جس کو قوت گویائی مل کر سلطان محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و کرامات کو ضبط تحریر میں لانا چاہیں تو اس کا ایک جزو بھی احاطہ تحریر میں نہ لا سکیں۔ اسی طرح حجت الاسرار میں ہے کہ شیخ عثمان سرفینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ایک ہار کی طرح ہیں جس میں یکے بعد دیگرے لگاتار موتی ہیں، اگر ہم میں سے ہر روز کوئی جتنی کرامات دیکھنا چاہتا وہ دیکھ لیتا۔ حضرت شیخ ابو مسعود احمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابو المظفر احمد بغدادی حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کہنے لگا کہ اے میرے سردار، میں نے ملک شام کے قافلے کے ساتھ تیاری کی ہے اور 700 دینار کا مال بھی ہے۔ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم اس سال سفر کرو گے تو قتل ہو جاؤ گے اور تمہارا مال بھی چھین لیا جائے گا۔ تب وہ ان کے پاس سے غم زدہ ہو کر نکلے اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی بات کی جو کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی۔ تب ان سے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سفر کرو، تم صحیح سلامت مال اور منافع لے کر واپس آؤ گے،
میں اس کا ضامن ہوں۔ تب وہ شام کی طرف روانہ ہوئے اور 1000 دینار میں اپنا مال فروخت کر دیا۔ ایک دن حلب کے سرائے میں ٹھہرے اور وہاں کا استنجا خانے میں داخل ہوئے اور 1000 دینار طاق میں رکھ کر بھول گئے اور باہر نکل آئے، اپنے ڈیرے پر آ کر سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ اس قافلے میں ہیں جس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے، اس کا سارا مال بھی لوٹ لیا اور سب لوگوں کو قتل کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک نے آ کر ان کو بھی خنجر مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ تب وہ گھبرا کر نیند سے اٹھ کھڑے ہوئے اور خون کا اثر گردن پر بھی پایا اور ضرب کی درد کو بھی محسوس کیا۔ ان کو اپنا مال یاد آیا تو جلدی سے کھڑے ہوئے اور استنجا خانے میں جا کر دیکھا تو طاق میں ان کی رقم موجود تھی۔ اس کو لیا اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ شیخ حماد ان کو سلطانی بازار میں ملے اور کہنے لگے کہ اے ابو المظفر، سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ انہوں نے تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے 17 دفعہ دعا مانگی ہے، حتیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیداری میں لکھا تھا اس کو خواب میں کر دیا۔ پھر وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ تم کو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا ہے، میں نے تمہارے لیے 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، مجھے اپنے رب کی قسم میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا مانگی ہے، حتیٰ کہ جو قتل تمہارے لیے بیداری میں لکھا تھا وہ خواب میں کر دیا گیا، اور جو بھی مال لٹنا تھا وہ نسیان اور بھول میں کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم فاضل اور بزرگ حضرت شیخ محمد طاہر بندگی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے درس لیتے تھے۔ ایک دن حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے عالم کشف میں دیکھا کہ طاہر بندگی لاہوری شکی ہیں۔ حضرت نے باتوں باتوں میں اس بات کا تذکرہ اپنے بیٹوں سے کر دیا، جو یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ اس دن جب ان کے استاد طاہر لاہوری ان کو پڑھانے کے لیے آئے تو یہ پریشانی ان کے چہروں پر عیاں ہو رہی تھی۔ سبب دریافت کیا تو انہوں نے اپنے والد گرامی کے حوالے سے وہ شکاوت والی بات کہہ دی۔ یہ بات سن کر ان کو بھی پریشانی ہوئی۔ پھر وہ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ آپ کے والد گرامی بلند پایا ولی اللہ ہیں، جس خدا نے ان کو میری شکاوت سے آگاہ فرمایا وہ خدا ان کی دعا سے میری شکاوت کو سعادت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بچے استاد کی شفقت اور احسان سے زیر بار ہو کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ضد کی کہ آپ ہمارے استاد کے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے بچوں کے اصرار پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لوح محفوظ پر درج شیخ طاہر لاہوری کی شکاوت کے احوال منکشف ہوئے۔ انہوں نے دعا کی تو جواب آیا کہ شیخ طاہر لاہوری کی شکاوت تقدیر مبرم سے ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں تذبذب میں تھا کہ مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول مبارک یاد آ گیا کہ میری دعا سے قضائے مبرم بھی بدل سکتی ہے۔ میں نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ خدایا، میں تجھے تیرے محبوب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ شیخ طاہر لاہوری کی تقدیر بدل دے۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے شیخ طاہر لاہوری کی شکاوت جو کہ تقدیر مبرم تھی سعادت میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ولی کی ولایت سلب ہو گئی اور اسے سب مردود کہنے لگے۔ اس نے 360 اولیاء کاملین سے التجا کی اور سب نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی، لیکن کسی کی سفارش قبول نہ ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام لوح محفوظ پر اشقیاء کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے خبر دی کہ تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ آخر کار وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تو مردود ہو گیا ہے تو میں خدائے بزرگ و برتر کی اذن سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی۔ ندا آئی کہ کیا تم نہیں جانتے کہ 360 اولیاء نے اس کے لیے سفارش کی تھی؟ میں اس کا نام لوح محفوظ میں شقی بدبخت لکھ چکا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ الہی، تو مردود کو مقبول اور مقبول کو مردود بنانے پر قادر ہے۔
ندا آئی کہ اے عبد القادر، میں نے تیرے سپرد کیا، جو تو چاہے اسے بنا دے، تمہارا مردود میرا مردود اور تمہارا مقبول میرا مقبول۔ پیارے دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک بار دریا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اسی دوران چند عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئیں اور واپس جانے لگیں، لیکن ایک بڑھیا نے اپنا برتن بھر کر زمین پر رکھ دیا اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر رونے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھی اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا تھا جس کی شادی کر کے بارات کے ساتھ واپس آ رہی تھی کہ دریا میں بھنور آ گیا اور کشتی تمام براتیوں سمیت ڈوب گئی، سوائے اس بوڑھی کے اور کوئی زندہ نہ نکلا۔ اس واقعے کو 12 سال ہو گئے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا لڑکا بما اپنی دلہن اور براتیوں کے زندہ ہو کر آ جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرماتے ہی اچانک دریا میں طغیانی پیدا ہوئی اور اس جگہ سے کشتی نمودار ہوئی جس جگہ ڈوبی تھی، اور اس بڑھیا کا بیٹا بمائے اپنی بیوی اور باراتیوں کے اسی شان و شوکت کے ساتھ صحیح و سالم باہر نکل آیا۔ یہ کرامت دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ بعد ازاں دولہا آپ کا مرید ہو گیا اور خلافت بھی حاصل کی۔ پیارے دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک محلے سے گزرے تو دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے سبب دریافت کیا تو مسلمان نے کہا کہ یہ عیسائی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائی سے دریافت کیا کہ تم کس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو افضل کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں امتی ہوں، اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو تم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کو تسلیم کرے گا؟ اس نے کہا کہ ضرور۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ قبرستان میں کوئی پرانی قبر کی نشاندہی کر دو جس کے مردے کو میں زندہ کر دوں، اور مردہ جو دنیا میں پیشہ کرتا تھا اس کا بھی اظہار کرتا ہوا اٹھے گا۔ چنانچہ اس نے ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کم بے اذن اللہ، پس قبر شک ہوئی اور مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکلا۔ یہ کرامت دیکھ کر عیسائی مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کرامت کی تشریح کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ یہ کرامت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی اس قبیل سے ہے جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردے کو زندہ فرمایا۔ روایات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری بیٹی جو مر چکی ہے آپ زندہ نہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر دکھاؤ۔ اس شخص نے قبر دکھائی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو آواز دی۔ لڑکی نے جواب دیا، لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں فرما بردار ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے گی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں، میں نے اپنے رب کو اپنی ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان پایا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان بن کر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری ذبح کی تھی۔ ان کے بڑے لڑکے نے یہ دیکھ کر اپنے چھوٹے بھائی پر چھری پھیر دی۔ بعد میں جب غلطی کا احساس ہوا تو بڑے لڑکے نے گھبرا کر چھت پر سے چھلانگ لگا دی اور وہ بھی انتقال کر گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بیٹوں کو زندہ فرمایا۔ پیارے دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم فوت ہو گیا۔ اس کی بیوی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور التجا کی کہ اس کا شوہر زندہ کر دیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ملاحظہ فرمایا کہ ملک الموت اس روز قبض کی ہوئی ارواح کو آسمان کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روکا اور فرمایا کہ مجھے فلاں خادم کی روح واپس کر دے۔ ملک الموت نے معذرت کی کہ یہ ارواح باحکم الہی قبض کر کے میں لے جا رہا ہوں، آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پس جناب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مرتبہ محبوبیت کی بنا پر قوت غوثیہ سے ملک الموت سے ارواح لے لی۔
ارواح متفرق ہو کر اپنے اپنے جسموں میں چلی گئیں۔ ملک الموت نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ تیرے بندے سید عبد القادر نے مجھ سے روحیں لے لی ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، وہ میرا محبوب اور مطلوب ہے۔ تفریح الخاطر صفحہ نمبر 41۔ پیارے دوستو، اسی طرح نقل کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکا دریا میں غرق ہو گیا۔ اس کی والدہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ یا سیدی، مجھے کامل یقین ہے کہ آپ چاہیں تو میرے لڑکے کو زندہ کر سکتے ہیں، برائے کرم میری درخواست قبول کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھر لوٹ جا، اپنے لڑکے کو پا لے گی۔ 3 دن بعد وہ لڑکا صحیح سالم زندہ ہو کر گھر پہنچ گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو عبداللہ سے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت حضرت شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا لڑکا لائی اور کہنے لگی کہ میں دیکھتی ہوں کہ اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور آپ کے لیے اپنے حق سے درگزر کرتی ہوں۔ تب آپ نے اس کو قبول کیا اور اس کو مجاہدہ اور ریاضت کی طریق پر چلنے کی تلقین کی۔ پھر ایک روز اس کی والدہ اپنے لڑکے کو ملنے آئی تو دیکھا کہ وہ بھوک اور بیداری کی وجہ سے زرد رنگ کا ہو رہا ہے اور جو کا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ پھر وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کے سامنے بھنی ہوئی مرغی کی ہڈیاں پڑی تھیں جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی کھا کر فارغ ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اے میرے سردار، آپ خود تو مرغی کھاتے ہیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھاتا ہے۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا کہ اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو کہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اسی وقت وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چلانے لگی۔ تب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس درجہ تک پہنچے گا تو جو وہ چاہے گا وہ کھائے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو الحسن کرشی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ میں اور شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں جو کہ باب العز کے پاس تھا موجود تھے۔ تب آپ کے پاس ابو غالب فضل اللہ ابن اسماعیل سوداگر حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ کے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوں کہ آپ میرے غریب خانہ پر دعوت کے لیے تشریف لے آئیں۔ ہم آپ کے ہمراہ اس کے گھر چلے گئے جہاں بغداد کے علماء اور مشائخ جمع تھے اور دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش اشیاء موجود تھیں، اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو کہ سر بمہر تھا۔ 2 آدمیوں نے اسے اٹھایا ہوا تھا، اس کو دسترخوان کی ایک طرف رکھ دیا گیا۔ تب ابو غالب نے کہا کہ بسم اللہ، اجازت ہے۔ اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے۔ نہ آپ نے کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی اور نہ ہی کسی نے اسے کھایا۔ اہل مجلس کا یہ حال تھا کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو اور حضرت شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائیں۔ ہم نے اس صندوق کو اٹھایا تو وہ بہت وزنی تھا۔ ہم نے اس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس کو کھولو۔ ہم نے اس کو کھولا تو اس میں ابو غالب کا ایک لڑکا موجود تھا جو کہ مادر ذات اندھا تھا، جزامی اور فالج زدہ تھا۔ تب حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا بالکل تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا اور دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر محفل میں شور برپا ہو گیا اور اسی حالت میں ہم لوگ باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد بھی ابو سعید کیلولی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد اندھے کو، بارس اور جزام والے کو بھی اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ بغداد میں طاعون کی بیماری اس کثرت سے واقع ہوئی کہ روزانہ ہزاروں لوگ مرنے لگے۔ لوگوں نے آپ سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے کی گھاس کو کوٹ کر مریضوں کو کھلائی جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا دے گا اور طاعون کی بیماری جاتی رہے گی۔
لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی، مریض شفا پانے لگے۔ مریضوں کی کثرت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو ہمارے مدرسے کا ایک قطرہ پانی پی لے گا اسے بھی شفا ہوگی۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کا پانی پی کر شفائے کاملہ حاصل کی اور طاعون کا مرض جاتا رہا، اور آپ کے زمانے میں یہ وبا دوبارہ واپس نہ آئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ خضر الحسینی موصلی بیان کرتے ہیں کہ میں 13 سال سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا اور بہت سی کرامات دیکھتا رہا۔ ان کرامتوں میں سے ایک عظیم کرامت یہ تھی کہ جب طبیب کسی مریض سے عاجز آ جاتے اور جواب دے دیتے تو اس مریض کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں لایا جاتا۔ جب اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے تو وہ مریض فوراً شفا یاب ہو جاتا۔ چنانچہ ایک دفعہ خلیفہ وقت کا ایک قریبی عزیز اس تقطاع کے مریض میں مبتلا تھا اور آپ کے پاس لایا گیا۔ اس کا پیٹ پانی پیتے پیتے پھول گیا تھا۔ جب اس کے پیٹ پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ پھیرا تو وہ اس طرح دب گیا جیسے اس کو یہ مرض تھا ہی نہیں۔ ایک دفعہ ابو الملالی بغدادی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا بچہ محمد 15 مہینوں سے بخار میں مبتلا ہے اور کسی وقت بھی بخار کم نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے کان میں کہہ دو کہ اے ام الملدم، شیخ عبد القادر جیلانی نے حکم دیا ہے کہ میرے بچے پر سے حلہ کی طرف چلا جا۔ ابو ملالی نے حضرت شیخ کے کہنے پر عمل کیا اور بچے کا دیرینہ بخار جاتا رہا۔ پیارے دوستو، حضرت شیخ علی بن ادریس یعقوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت حضرت شیخ علی بن الحیتی ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے کر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میرے متعلق آپ سے عرض کیا کہ حضور، یہ آپ کا مرید ہے۔ آپ کے جسم اقدس پر ایک جبہ تھا، آپ نے اسے اتار کر مجھے پہنا دیا اور ارشاد فرمایا، تو نے تندرستی اور عافیت کا لباس پہن لیا ہے۔ اس جبہ کو پہننے کے بعد 65 سال کا عرصہ ہوا، اب تک مجھے کسی قسم کی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، ایک روز ایک عورت حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرما کر لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا تو اس عورت کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تھی۔ پھر آپ نے 2 بیٹوں کی دعا کی، ندا آئی، لوح محفوظ میں ایک بھی نہیں لکھی ہوئی ہے اور آپ 2 کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے 3 بیٹوں کے لیے دعا کی، پھر وہی جواب ملا۔ اسی طرح آپ نے 7 بیٹوں کے لیے دعا کی تو یہ بشارت ملی کہ اس عورت کو آپ کی دعا سے 7 بیٹے عطا ہوں گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ علی بن محمد عربی بڑے مالدار شخص تھے، مگر باوجہ بے اولادی کے ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ جس مجذوب سالک یا ولی کے پاس جاتے، ہر جگہ یہی سنتے کہ یہ درد لا علاج ہے، تیری قسمت میں بیٹا یا بیٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ سنا تو حاضر خدمت ہوئے اور منت سماجت کے ساتھ مطلب زبان پر لائے۔ پس آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیٹھ ان کی پیٹھ سے رگڑی اور فرمایا کہ میں نے ایک لڑکا اپنے سلب سے تجھے دے دیا، یہ لڑکا مقبول بارگاہ ازدی اور قطب زمانہ ہوگا، اس کا نام محی الدین رکھنا۔ پس حضرت محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے، وہ ان کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، کیسا فرزند ہوا ہے کہ یہ کل اسرار جن کو اولیاء نامدار پوشیدہ کر کے رکھتے تھے انہیں آشکار کرے گا۔ پیارے دوستو، شیخ ابو محمد سالم رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا کہ اس حالت میں کہ میں جوان تھا کہ علم الکلام میں مشغول ہوا اور اس کی میں نے بہت سی کتابیں حفظ کر کے اس علم میں کمال حاصل کیا۔ میرے چچا اس علم سے مجھے منع کرتے تھے اور جھڑکتے رہتے تھے، لیکن میں باز نہ آتا تھا۔ وہ ایک روز مجھے ساتھ لے کر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو گئے اور ان کی خدمت میں بیٹھے۔ تب میرے چچا نے حضرت شیخ سے عرض کیا کہ اے میرے سردار، یہ عمر میرا بھتیجا ہے، علم الکلام میں مشغول ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عمر، تم نے کون کون سی کتاب علم الکلام حفظ کی ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں فلاں کتاب۔
تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور پھیرا تو خدائے بزرگ کی قسم اس علم کو میرے سینے سے ایسے نکالا کہ مجھ کو ایک لفظ بھی اس کا یاد نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں اسی وقت علم لدنی بھر دیا۔ پھر میں آپ کے پاس سے اٹھا تو حکمت کی باتیں کرتا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے عمر، تم عراق میں سب سے آخر مشہور ہو گئے۔ پیارے دوستو، ابو المظفر بن منصور واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ میری بغل میں ایک کتاب تھی جس میں فلسفہ اور روحانیات کا ذکر تھا۔ اس سے بیشتر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کتابیں دیکھیں یا پوچھیں، فرمایا کہ اے منصور، یہ کتاب تیری بڑی رفیق ہے، اٹھ اور اسے دھو ڈال۔ میں نے دیکھا کہ میرا جی اس کے دھو ڈالنے کی طرف ہرگز راغب نہیں، اس لیے مجھے اس کتاب سے بہت الفت تھی۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کتاب کو میں گھر رکھ کر چھوڑ آؤں گا اور پھر کبھی آپ کی خدمت میں نہیں لاؤں گا۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف نگاہ کی تو مجھ سے اٹھا نہ گیا۔ فرمایا کہ یہ کتاب مجھے دے دو۔ میں نے کتاب کو کھولا تو دیکھا کہ کاغذ بالکل سفید تھے اور اس میں ایک حرف بھی نہیں لکھا تھا۔ میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں یہ کتاب دے دی اور انہوں نے ورق الٹے اور فرمایا کہ یہ قرآن مجید کے فضائل ہیں۔ جب کتاب واپس دے دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ فضائل قرآن نہایت خوش خط لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ تو اس بات سے توبہ کرتا ہے جو دل میں نہ ہو اور تو زبان سے کہے۔ میں نے کہا کہ ہاں میرے سردار، جو مسائل اس کتاب کے مجھے یاد تھے سب بھول گئے اور باطن سے منسوخ ہو گئے، گویا کہ اب تک کبھی دل میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت ابی صالح نصر رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد محترم حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے والد مکرم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز جمعہ کے لیے نکلے۔ میں اور میرے دو بھائی حضرت عبد الوہاب اور حضرت عیسیٰ آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں ہم کو حاکم وقت کے 3 شراب کے مٹکے ملے جن کی بو بہت تیز تھی۔ ان کے ساتھ کوتوال اور حکومت کے لوگ بھی تھے۔ ان سے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، لیکن جانوروں کو دوڑانے میں انہوں نے جلدی کی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں سے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ وہ وہیں اپنی جگہ ایسے ٹھہر گئے گویا کہ وہ پتھر ہو گئے ہوں۔ وہ لوگ انہیں بہت مارتے تھے مگر جانور اپنی جگہ سے نہ ہلتے تھے۔ ان سب لوگوں کو کلونج کا درد شروع ہو گیا۔ پھر اعلانیہ توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ پھر ان سے درد جاتا رہا اور شراب کی بو سرکہ میں بدل گئی۔ انہوں نے برتنوں کو کھولا تو وہ سرکہ تھا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو جامع مسجد چلے گئے اور یہ خبر حاکم وقت تک پہنچ گئی۔ تب وہ خوف سے رونے لگا اور عذر خواہی کے لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی مانگنی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک عورت کے بطن سے 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس کا شوہر بیٹیوں کی کثرت سے ناراض ہو کر اس کو طلاق دینے پر آمادہ ہوا۔ وہ گھبرا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور التجا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جب وہ گھر آئی تو دیکھا کہ سب لڑکیاں لڑکے ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت شاہ ابو ملالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ دربار عالی قبلہ حاجات ہیں، پس میں ایک لڑکا طلب کرنے کے لیے التجا کرتا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز عطا کرے گا جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ کی مجلس میں حاضر ہونے لگا۔ قادر مطلق کے حکم سے اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ شخص لڑکی کو لے کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے لڑکے کے لیے درخواست کی تھی، یہ تو لڑکی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جا اور دیکھ کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ وہ حسب ارشاد اس کو گھر لایا تو دیکھا تو وہ لڑکا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ عثمان سرفینی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد الحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مدرسے میں تھے۔ آپ کھڑے ہوئے، کھڑامی پہنی ہوئی تھی، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔
جب سلام پھیرا تو للکارا اور ایک کھڑائیوں پکڑ کر ہوا میں پھینکی جو ہماری نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر دوبارہ للکارا اور دوسری کھڑائیوں پھینکی، وہ بھی ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ پھر آپ بیٹھ گئے، کسی میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ آپ سے کچھ پوچھے۔ پھر 23 روز کے بعد بلاد عجم سے ایک قافلہ آیا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس شیخ کی نظر ہے۔ آپ نے لینے کی اجازت دی۔ تب انہوں نے ہم کو دریائی اور ریشمی کپڑے اور سونا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کھڑائیوں دیں جو آپ نے اس روز ہوا میں پھینکی تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کھڑائیوں کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا کہ ہم سفر کر رہے تھے کہ اتفاقاً ہمارے سامنے ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ آ گیا۔ ان کے 2 سردار تھے، انہوں نے ہمارا مال لوٹنا شروع کیا، پھر وہ جنگل میں اتر کر مال تقسیم کرنے لگے۔ پس اسی وقت ہم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کیا اور ہم نے کچھ مال نظر مانا کہ اگر بچ گئے تو حضرت شیخ کو نظر کریں گے۔ ابھی ہم آپ کو یاد کر رہے تھے کہ ہم نے 2 ایسی بلند آوازیں سنی جس سے تمام جنگل گونج اٹھا۔ پھر وہ لوگ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ اپنا مال واپس لے جاؤ، نہ جانے ہم پر کیا آفت آ پڑی ہے۔ پھر وہ ہم کو اپنے سرداروں کے پاس لے گئے جو کہ مرے پڑے تھے، اور ہر ایک کے پاس ایک ایک کھڑائیوں پڑی تھی جو پانی سے تر تھی۔ تب ہم نے اپنا مال لیا اور وہ کھڑائیوں بھی ساتھ لے آئے۔ پیارے دوستو، ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں درس و تدریس میں مشغول تھے کہ اچانک آپ کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا اور آپ نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر کر لیا۔ کچھ دیر بعد جب باہر نکالا تو آستین سے پانی ٹپک رہا تھا۔ طلباء آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال سے مرعوب ہو گئے اور کچھ دریافت نہ کر سکے۔ اس واقعے کے 2 ماہ بعد کچھ سوداگر بحری سفر کر کے بغداد پہنچے اور بہت سے تحائف لے کر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طلباء کے سامنے ان کا حال پوچھا۔ سوداگروں نے بیان کیا کہ 2 ماہ پہلے ہم پرسکون سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک تیز و تند ہوا چلنے لگی اور سمندر میں ایک ہولناک طوفان برپا ہو گیا۔ ہمارا جہاز گرداب میں پھنس گیا اور ڈوبنے لگا۔ اس وقت بے اختیار ہماری زبان سے کلمہ یا سیدی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہاتھ غیب سے نمودار ہوا اور اس نے جہاز کو کھینچ کر کنارے پر لگا دیا۔ طلباء نے اسی واقعے کی تاریخ پوچھی تو وہی تھی جس روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھیگی ہوئی آستین اپنی چادر سے نکالی تھی۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الحسن علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شورینیا کے قبرستان میں ایک روز گئے۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ حماد و باز شیرہ فروش کی قبر پر دیر تک کھڑے رہے، یہاں تک کہ سخت گرمی ہو گئی۔ پھر آپ ایسے حال میں واپس آئے کہ چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے۔ آپ سے طویل قیام اور خوشی کے آثار کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز شعبان کے وسط میں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے ساتھ اس لیے نکلا کہ جمعہ کی نماز جامع الرضافہ میں پڑھی جائے۔ شیخ حماد ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم نہر کے پل پر پہنچے تو شیخ نے مجھے دھکا دیا۔ وہ شدید سردی کے دن تھے۔ میں نے کہا کہ بسم اللہ اور جمعہ کے غسل کی نیت کر لی۔ مجھ پر صوف کا جبہ تھا اور میری آستین میں کتاب کے اجزاء تھے۔ تب میں نے اپنا ہاتھ اونچا کر لیا کہ وہ تر نہ ہو جائے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں پانی سے نکلا اور جبہ نچوڑا۔ سردی سے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ تب آپ کے مرید مجھے تنگ کرنے لگے، لیکن آپ نے ان کو جھڑکا اور کہا کہ میں نے ان کو اس لیے تکلیف دی کہ ان کی استقامت کی آزمائش کروں، مگر میں نے ان کو پہاڑ کی طرح مضبوط پایا جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ پھر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پس آج جب میں نے ان کی قبر میں ان کو دیکھا تو ان کو ایک جوہری لباس پہنے دیکھا۔ ان کے سر پر یاقوت کا تاج ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہیں، ان کے پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہیں، لیکن ان کا دایاں ہاتھ شل ہے۔ میں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے آپ کو دھکا دیا تھا اور نہر میں پھینکا تھا۔ پھر انہوں نے معذرت کی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے قصور کی معافی طلب کی۔ میں ان کے لیے دعا کرتا رہا اور 5000 اولیاء جو کہ اپنی قبروں میں تھے میری دعا پر آمین کہتے تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو درست کر دیا جس سے انہوں نے مجھے مصافحہ کیا اور ان کی خوشی پوری ہوئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک سوداگر شریف مکروزی 14 اونٹ پر شکر لاد کر تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک لک و دک صحرا میں قافلے کو قیام کرنا پڑا۔ آخر شب جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا تو 4 لدے ہوئے اونٹ کہیں غائب ہو گئے۔ سوداگر بہت پریشان ہوا اور بہت تلاش کیا لیکن اونٹ نہ ملے۔ وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ پریشانی کے عالم میں آپ کو پکارا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید پوش نورانی بزرگ ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں اور ہاتھ کے ایک اشارے سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ جب وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچا تو وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اس نے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو دوسری جانب 4 اونٹ سامان سمیت بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری اپنے مکاشفات میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے مشاہدے میں دیکھا کہ اہل بغداد نے ایک روز سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ پر نہ پایا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے پانی پر بیٹھے ہیں اور مچھلیاں آپ کی طرف فوج در فوج آ کر سلام عرض کرتی ہیں اور ہاتھ پاؤں کو چومتی ہیں۔ پھر ایک سبز رنگ کی جائے نماز سونے چاندی سے مرصع دیکھی جس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر میں الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لکھا تھا اور دوسری سطر میں سلام علیکم یا اہل بیت انہ حمید مجید لکھا ہوا تھا۔ یہ دجلہ میں ہوا پر بچھی ہوئی تھی اور اس پر سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر چند مرد بہیبت آئے اور جائے نماز کے پاس کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ انہوں نے اور بغداد کے اولیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ جب آپ تکبیر کہتے اور تسبیح کہتے تو حلمان عرش اور آسمان کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے مریدوں کی ارواح توبہ پر قبض کرنا۔ اس پر فرشتوں اور حاضرین نے آمین کہی۔ ندا آئی کہ بشارت ہو، ہم نے تمہاری دعا قبول کی۔ پیارے دوستو، اسی طرح شہر برہان پور میں ایک ہندو رہتا تھا۔ وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت عقیدت مند تھا اور خود کو آپ کا مرید بتاتا تھا اور ہر سال کھانے پکوا کر علماء اور فقراء کو کھلاتا اور مشعلوں کو روشن کرتا اور مجلس کو مزین کرتا، اور یہ سب کچھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی وجہ سے کرتا۔ جب وہ فوت ہوا تو ہندو نے اسے مرگھٹ پر لے جا کر آگ میں ڈالا لیکن اس کا بال بھی بھیگا نہ ہوا۔ پھر انہوں نے اتفاق رائے سے اسے دریا میں ڈال دیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کو خواب میں فرمایا کہ فلاں ہندو میرا روحانی فرزند ہے جس کا نام مردان خدا کے نزدیک سعد اللہ ہے، اسے پکڑ کر غسل دو اور اس پر نماز پڑھ کر دفن کر دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تیرے مریدوں کو دنیا اور آخرت کی آگ میں نہیں جلاؤں گا اور ان کا خاتمہ ایمان پر اور توبہ پر کروں گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح بغداد شریف سے دور دراز ایک علاقے میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد عقیدت مند تھا، اور اس نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر براہ راست بلا واسطہ بیعت کر کے غلامی اور مریدی کا شرف حاصل کرے گا۔ مصروفیات کی وجہ سے وہ 40 سال تک آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ آخر کار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے سفر کر کے بغداد شریف پہنچا تو معلوم ہوا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو چکا ہے۔ اپنی مراد پوری نہ ہونے پر اس کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ٹھان لی۔ پھر خیال آیا کہ جب اتنی دور سے آیا ہوں تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت تو کر لوں۔ چنانچہ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور کے پاس آیا تو آپ حقیقتاً قبر مبارک سے نکلے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے توجہ دی اور اپنے سلسلے میں بیعت فرما کر مرید بنا لیا۔ اس کے ساتھ 300 آدمی اور بھی تھے جو اس وقت حاضری کی خاطر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس شخص کے طفیل آپ رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست بیعت کی۔ پیارے دوستو، اسی طرح بغداد شریف کے محلہ باب العز کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔
لوگوں نے یہ بات سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا کبھی اس نے میری مجلس میں حاضری دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس نے میرے طعام سے کچھ کھایا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور سر اقدس اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن و ظن اور محبت رکھتا تھا، لہٰذا اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی آواز نہ سنائی دی۔ پیارے دوستو، شیخ عارف بن نبہان بن رکاف شبہانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیخ محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بڑھی تو بغداد کے 100 فقہا اس لیے جمع ہوئے کہ ہر ایک ان میں سے مختلف علوم میں مسئلہ پوچھے تاکہ آپ کو لاجواب کر دے۔ یہ سب مل کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس وعظ میں آئے۔ میں اس روز وہیں موجود تھا۔ جب مجلس قائم ہوئی تو حضرت شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں مشغول ہوئے اور آپ کے سینے سے ایک نور کی بجلی چمکی جس کو وہی شخص دیکھتا تھا جسے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا۔ ان 100 فقہیوں کے سینے پر اس کا گزر ہوا جس سے وہ بے قرار ہو گئے۔ وہ چلا اٹھے، آپ کی کرسی تک گئے اور اپنے سروں کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور یکدم مجلس میں شور برپا ہو گیا۔ تب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو سینے سے لگایا اور ہر ایک سے کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے، یہاں تک کہ آپ نے سب کے مسائل بیان کر دیے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو میں ان فقہا کے پاس آیا اور ان سے حال پوچھنے لگا تو کہنے لگے کہ ہم مجلس میں بیٹھے تھے تو ہمارے سینوں سے تمام علوم سلب ہو گئے، جیسا کہ ہم کو کبھی علم بھی نہیں تھا۔ پھر جب آپ نے ہم کو سینے سے لگایا اور تمام علوم واپس کر دیے، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام مسائل کے جواب بھی بیان کر دیے جو ہم تیار کر کے لائے تھے۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الفضل احمد محمد بن قاسم بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عمدہ اور قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ایک روز میرے پاس ان کا خادم سونا لایا اور کہا کہ ایسا کپڑا دو جو کہ 1 دینار فی گز سے کم یا زائد نہ ہو۔ میں نے اس کو دے دیا اور دریافت کیا کہ یہ کس کے لیے لے جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے سردار شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی کے لیے۔ میں نے دل میں کہا کہ شیخ نے خلیفہ کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ چھوڑا۔ یہ بات ابھی میرے دل میں آئی تھی کہ میں نے اپنے پاؤں میں ایک کیل گڑی ہوئی دیکھی۔ اس کے درد سے میں بے تاب ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے کہ اسے میرے پاؤں سے نکالیں، مگر وہ نہ نکال سکے۔ میں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے چلو۔ جب مجھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ڈال دیا گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو الفضل، تم ہم پر دل میں سے کیوں اعتراض کرتے ہو؟ عزت پروردگار کی قسم، میں نے کبھی لباس نہیں پہنا، یہاں تک کہ مجھ کو کہا گیا کہ تم کو ہمارے حق کی قسم ہے تم ایسی قمیض پہنو جس کی قیمت 1 دینار فی گز ہو۔ اے ابو الفضل، یہ کفن ہے اور یہ 1000 موت کے بعد ہے۔ پھر آپ نے میرے پاؤں پر ہاتھ پھیرا، تب وہ کیل جاتی رہی اور درد ختم ہو گیا۔ واللہ مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کدھر چلی گئی۔ میں اسی وقت چلنے پھرنے لگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جمعہ کے روز جامع مسجد کی طرف گیا۔ آپ کو کسی نے سلام نہ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، ہم تو ہر جمعہ جامع مسجد میں جاتے تھے اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس قدر ہجوم ہوتا کہ ہم مشکل سے پہنچتے تھے۔ میں نے یہ فکرہ ابھی پورا بھی نہیں کیا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور تبسم فرمایا اور لوگوں نے سلام کہنے میں اتنی جلدی کی کہ یہاں تک مجھ میں اور آپ میں لوگ حائل ہو گئے۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ وہی حال اس حال سے بہتر تھا۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا کہ اے عمر، تم نے تو اسی چیز کا ارادہ کیا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں؟ اگر چاہوں تو میں اسے اپنی طرف سے پھیر دوں
اور چاہوں تو اسے اپنی طرف متوجہ کر دوں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو الحسن جوزکی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر ایک واردات عظیم ظاہر ہوئی جس کے بہت سے امور میرے لیے مشکل تھے۔ میں اپنے شیخ حضرت نصر الحیتی کے پاس گیا تاکہ اپنی مشکلات ان سے بیان کروں اور ان کا حل پوچھوں۔ اس سے بہتر کہ میں کچھ یوں کہوں، آپ نے فرمایا کہ ہم تیری مشکلات کو باتوں سے حل نہیں کر سکتے بلکہ وہ قدرت افعال سے حل ہوں گی، اور یہ بات اس زمانے میں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے، ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ میں وہاں سے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ مدرسے کی محراب میں جلوہ افروز ہیں۔ میں آگے گیا تو میری طرف دیکھ کر ایک رنگین دھاگا جس میں بہت سی گرہیں تھیں مصلے کے نیچے سے نکالا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا میرے ہاتھ میں دے دیا، اور ہر گرہ کے بدلے جو اس دھاگے سے کھولتے تھے میرے حال کی ایک گرہ کھل جاتی۔ جب سب گرہیں کھول چکے تو اس واردات کی تمام مشکلات آسان ہو گئیں اور اس کے پوشیدہ امور مجھ پر ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم سے کہو کہ ان کو اچھی طرح پکڑیں۔ پھر میں شیخ علی حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سید عبد القادر جیلانی عارفوں کے امام، بادشاہوں اور متصرفین کے امام کے مالک ہیں۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الرضا کا بیان ہے کہ ایک روز سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایثار کے موضوع پر بات کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا کہ میں تم سے صرف 100 دینار کے لیے کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس 100 دینار لے کر آئے، آپ نے صرف ایک شخص سے لے لیے اور مجھ کو بلا کر فرمایا کہ تم یہ رقم لے کر مقبرہ شونیزیہ کے پاس جاؤ، وہاں ایک بوڑھا شخص بربط بجا رہا ہوگا، اسے یہ دے دو اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ میں گیا اور 100 دینار اس کو دیے۔ وہ یہ دیکھ کر چلایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے اس سے کہا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ شخص بربط اپنے کندھے پر رکھ کر میرے ساتھ چل دیا۔ ہم جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے کہا کہ حضور، میں اپنی صغر سنی میں بہت عمدہ گاتا بجاتا تھا اور لوگ بڑے شوق سے میرا گانا سنتے تھے۔ جب میں بڑھاپے کو پہنچا تو لوگوں کا التفات میری طرف سے بہت کم ہو گیا، اس لیے میں عہد کر کے شہر سے باہر نکل گیا کہ اب آئندہ صرف میں مردوں کو اپنا گانا سناؤں گا۔ میں اسی اثنا میں قبرستان میں پھرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے قبر سے سر نکال کر مجھ سے کہا کہ تم مردوں کو اپنا گانا کب تک سناؤ گے؟ پھر مجھے نیند آ گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: الہی، قیامت کے دن کے لیے میرے پاس کوئی سامان بجز اس کے نہیں کہ دل میں امید مغفرت رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ کل امید رکھنے والے تیری بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ اگر میں محروم رہ جاؤں تو میری بدقسمتی پر افسوس۔ اگر نیک لوگ ہی تیری بخشش کے امیدوار ہوتے تو گناہ گار لوگ کس کے پاس جا کر پناہ لیتے۔ میرا بڑھاپا قیامت کے دن تیری درگاہ میں میرا شفیع بنے گا۔ امید ہے کہ تو مجھے اس کا ہر لحاظ کر کے دوزخ سے بچا لے گا۔ میں کھڑا یہی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آ کر یہ دینار دیے۔ اب میں گانا بجانے سے تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور پھر اس نے اپنا بربط توڑ ڈالا۔ اس وقت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب اس شخص نے اپنے لو و لاب کی بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے اس کے اور اس کے مقصد میں اسے کامیاب کیا۔ تو جو شخص فقر و طریقت میں اپنے تمام احوال میں سچائی سے کام لے اس کا کیا حال ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح سیدنا عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ والد ماجد سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ ہم ان کے پاس بیٹھ گئے اور آپ دیدہ تھے۔ ہماری اسی حالت کو دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میری پشت میں یحییٰ نامی کا ایک لڑکا ہے جس کی پیدائش ابھی ہونی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق صاحبزادے کی ولادت ہوئی اور یحییٰ نام رکھا گیا۔ پھر ایک عرصہ تک آپ زندہ رہے۔
پیارے دوستو، اسی طرح شیخ خضر الحسینی نے کہا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم موصل جاؤ گے، وہاں تمہارے ہاں اولاد ہوگی، پہلی دفعہ لڑکا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ 7 سال کا ہوگا تو بغداد کا ایک علی نامی نابینا شخص 6 ماہ میں اسے قرآن مجید حفظ کرا دے گا، اور تم 94 سال 6 ماہ 7 دن کی عمر میں اربل میں انتقال کرو گے، اور تمہاری سماعت و بصارت اور اعضاء کی قوت اس وقت بالکل صحیح ہوگی۔ چنانچہ شیخ الخضر حسینی کے فرزند ابو عبداللہ کا بیان ہے کہ میرے والد موصل شہر میں آ کر مقیم ہوئے، اور وہیں ماہ صفر المظفر میں میری ولادت ہوئی۔ جب میں 7 برس کا ہوا تو میرے والد نے میری تعلیم کے لیے ایک نابینا حافظ مقرر کیا جس کا نام علی تھا، اور بغداد کے رہنے والے تھے۔ پھر میرے والد کا انتقال اربل میں 94 سال 6 ماہ 7 دن کی عمر میں ہوا، اور ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی اور تمام حواس صحیح تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ کے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک حضرت سید جمال اللہ آپ کے ہم شکل اور ہم شبیہ اور نہایت خوبصورت تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تیری عمر دراز ہوگی، تو زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گا، میرا سلام ان کی خدمت میں پہنچانا۔ پس وہ ابھی زندہ اور موجود ہیں، اور 7 ابدالیوں میں سے ایک ابدال اور شہر بطام میں قیام پذیر ہیں۔ پیارے دوستو، ایام محرم میں ایک روز سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہمان خانے میں تشریف فرما تھے۔ 300 کے قریب لوگ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اچانک اٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان خانے سے باہر تشریف لے گئے اور تمام لوگوں کو باہر آنے کا حکم دیا۔ سب لوگ باہر آ گئے۔ ان کا باہر آنا تھا کہ اس مکان کی چھت دھڑام سے نیچے گر گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے غیب سے اطلاع دی گئی کہ اس مکان کی چھت گرنے والی ہے، چنانچہ میں باہر آ گیا اور آپ لوگوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا کہ کوئی دب نہ جائے۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو العباس خضر موصلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے جس میں سمندر اور جنگل کے بڑے بڑے عظیم مرتبے والے بزرگ ہیں، اور صدر محفل حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان بزرگوں میں سے بعض کے سروں پر ایک امامہ اور بعض کے امامے پر ایک ترا تھا، اور بعض کے امامے پر 2 ترے تھے، لیکن آپ کے سر اقدس پر جو امامہ تھا اس پر 3 طرح کے ترے تھے۔ میں ابھی آپ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ بانفس نفیس میرے سرہانے کھڑے ہیں۔ میرے بیدار ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ان 3 تروں کے متعلق سوچ رہے ہو تو سنو۔ ان میں سے ایک ترا تو شریعت کی شرافت کا ہے، دوسرا ترا حقیقت کی شرافت کا ہے، اور تیسرا ترا عظمت و بزرگی کا ہے جو کہ نہایت ہی بلند ترین ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ داؤد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اے داؤد، اپنا معروضہ پیش کرو تاکہ میں اس کو بارگاہ الہی میں پیش کروں۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ میرے شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ معزول ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، خدا کی قسم، نہ تو وہ معزول ہوئے اور نہ ہی دنیا میں کوئی انہیں معزول کر سکتا ہے۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور صبح کے وقت حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جا کر باب داؤد پر اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ آپ سے رات کا خواب بیان کروں، لیکن اس سے قبل آپ نے مکان میں داخل ہوتے ہوئے آواز دے کر فرمایا کہ تیرا شیخ نہ تو معزول ہوا ہے اور نہ کوئی اس کو معزول کر سکتا ہے، لا اپنا معروضہ پیش کر تاکہ میں بارگاہ الہی میں پیش کر دوں۔ خدا کی قسم، میرے احباب یا کسی غیر کا کوئی معروضہ ایسے نہیں جو میں نے بارگاہ الہی میں پیش کیا ہو اور وہ رد کر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، شیخ ابو الحسن سعد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ جب سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوا تو آپ زہد کے بارے میں بیان فرما رہے تھے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی
کہ آپ معرفت کے بارے میں بیان فرمائیں۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زہد پر کلام اختتام کیا اور معرفت پر بیان فرمانے لگے کہ ایسا بیان میں نے کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ کیا ہی اچھا ہوتا آپ شوق کے موضوع پر بیان فرمائیں۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شوق کا موضوع شروع کر دیا۔ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر میرے دل میں خواہش ہوئی کہ فنا اور بقا پر آپ بیان فرمائیں۔ تب آپ نے فنا و بقا کے متعلق بیان کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آپ غیبوبیت اور حضوری کے موضوع پر بیان فرمائیں۔ تب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، تجھ کو یہی کافی ہے۔ اس پر میں وجد میں آ گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو الفرح بن الہامی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ مجھے بغداد شریف کے محلہ باب العز جانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہاں سے واپسی پر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے قریب سے گزرا تو عصر کی نماز کا وقت تھا اور وہاں تکبیر کہی جا رہی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ یہاں نماز ادا کر لوں اور ساتھ میں ہی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سلام کی بھی عرض کر لوں۔ جلدی میں مجھے بے وضو ہونے کا خیال نہ رہا اور اسی طرح جماعت سے مل گیا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے فرزند، تمہاری یادداشت کمزور ہے، تم نے اس وقت سہو نماز پڑھ لی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے مطلب کو میں سمجھ گیا اور مجھے کافی تعجب ہوا کیونکہ آپ کو میری مخفی حال کا علم ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ عبد المالک زیال بیان کرتے ہیں کہ یہ 560 ہجری کا واقعہ ہے کہ میں ایک دن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت خانے سے عصا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ میرے دل میں اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش آپ اپنے اسی عصا مبارک سے مجھے کوئی کرامت دکھاتے۔ ابھی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہی تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور عصا مبارک زمین پر گاڑ دیا۔ زمین میں گاڑتے ہی وہ عصا روشن ہو کر چمکنے لگا اور بدستور 1 گھنٹے تک اسی طرح چمکتا رہا۔ اس کی منور شعاؤں سے اطراف و اکناف چمک رہے تھے اور اس کی روشنی آسمان کی طرف چڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب 1 گھنٹے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عصا کو اٹھایا تو وہ جیسے تھا ویسا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے زیال، تم یہی چاہتے تھے۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ موصلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اور ابو مظفر یوسف عباسی کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دیکھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، تمانیت قلبی کے لیے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ ابو مظفر نے عرض کیا کہ میں غیب سے ایک سیب چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں ہاتھ پھیلایا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک میں 2 سیب ہیں، حالانکہ عراق میں اس وقت سیب کا موسم بھی نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک سیب ابو مظفر کو دے دیا اور دوسرا خود رکھ لیا۔ جب دونوں سیب کاٹے گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سیب نہایت سفید اور خوشبودار اور معطر نکلا، مگر ابو مظفر کے سیب میں کیڑا نکلا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے، اور میرے سیب کو کسی ولی اللہ کا ہاتھ لگا ہے، اس لیے یہ عمدہ نکلا ہے اور اس کی خوشبو مہک گئی ہے۔ پیارے دوستو، شیخ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ من جملہ ان طلباء کے جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے علم اور فقہ پڑھتے تھے، ایک اجنبی شخص تھا جس کا نام ابئی تھا۔ یہ شخص نہایت کند ذہن تھا، باوجود محنت کے اور سارا دن سمجھانے کے باوجود اسے کوئی بات یاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز یہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ رہا تھا کہ اسی دوران آپ کی ملاقات کے لیے ابن سہل تشریف لائے۔ انہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس شخص کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت تعجب ہوا۔ جب وہ شخص اپنے سبق سے فارغ ہو کر چلا گیا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے آپ کو اس شخص کے ساتھ اس قدر محنت کرتے ہوئے دیکھ کر نہایت تعجب ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ بے حد مشقت اٹھاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری محنت و مشقت کے آخری 1 ہفتہ بچا ہے، 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ یہ بیچارہ اس جہان فانی کو خیر آباد کہہ کر
ابدی دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، ابن سہل کہتے ہیں کہ میں اس بات پر نہایت متعجب ہوا اور ہفتے کے دن شمار کرنے لگا، یہاں تک کہ ہفتے میں ابھی کچھ دن باقی تھے کہ اس شخص کی وفات ہو گئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیخ بدیع الدین ابو القاسم کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ابو العمر عثمان بن اسماعیل مجھے بغداد میں مسند احمد امام احمد کا نسخہ خریدنے کے لیے بھیجا۔ جب میں بغداد میں پہنچا تو میں نے لوگوں کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پر فریفتہ پایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر فی الحقیقت یہ شخص ایسا ہی ہے جیسا کہا جاتا ہے تو ضرور مجھے یہ میرے دل میں بات بتا دے گا۔ پھر میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں شیخ محی الدین کے پاس جاؤں اور ان سے سلام کہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہ دیں بلکہ مجھ سے منہ پھیر لیں اور اپنے خادم سے کہیں کہ اس آنے والے شخص کی پیشانی کے دماغ کے برابر چھوارے کا ایک بہت بڑا ٹوکرا اور شہد جو وزن میں پورے 2 دنگ کے برابر ہو لے آؤ۔ جب خادم یہ دونوں اشیاء شیخ کے پاس لے آئے تو بیشتر اس کے میں ان سے سوال کروں اور اپنی کلاه مجھے پہنا دے اور میرا سلام کا جواب بھی دے۔ یہی چیز میں ٹھان کر میں فوراً اٹھا اور شیخ کے مدرسے میں آ گیا۔ میں نے ان کو محراب پر بیٹھے ہوئے پایا۔ انہوں نے میری طرف ایک نظر دیکھا جس سے میں سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے ماضی اور ضمیر کو دریافت کر لیا ہے۔ میں نے ان سے سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا اور اپنے خادم سے کہا کہ یہ آنے والے شخص کی پیشانی کے دانگ کے برابر ٹوکرا اور پھر 2 دانگ شہد لے کر آؤ۔ خدا کی قسم شیخ نے وہی الفاظ دہرائے جو میرے دل میں تھے۔ خادم دونوں چیزیں لے کر آیا اور شیخ نے اپنی کلاه مجھے پہنا دی اور میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ کیا تو یہی چاہتا تھا؟ یہ دیکھ کر میں نے وہی قیام کر لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث پڑھنا شروع کر دی۔